در حیدر ای مظلوم فاتح، حیدر حیدر فاتح خیبر، حیدر 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 اول۔ امیر المومنین کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں تھا، یہاں تک کہ ضرار حضرت امیر علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، عاشق امیر المومنین کوفے کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں شام چلے گئے مولا کی شہادت کے بعد، تجارت سے یا کسی کام سے غرض سے، کسی نے جا کے مخبری کی، معاویہ سے کہا کہ علی کا ایک چاہنے والا ماننے والا ضرار آیا ہوا، کہا ذرا بلاؤ میرے دربار میں لے کے آؤ۔ کہا ضرار تم علی کو مانتے ہو؟ اب جناب ضرار جانتے تھے کہ تقیہ کا دور ہے اور یہ سارا کا سارا دربار جو ہے مخالفین کا ہے۔ کہا مانتا تو ہوں، سمجھتا ہوں کہ مانتا ہوں، اگر بات پہنچ جائے، سمجھتا ہوں کہ مانتا ہوں۔ تو معاویہ نے کہا کہ اچھا ذرا کوئی علی کے فضائل سنا، اگر تو مانتا ہے تو تجھے فضائل آتے ہوں گے۔ اب جناب ضرار نے کہا یہاں فضائل سناؤں وہاں پہ گردن جدا کر دے گا۔ اب لیکن وہ بھی بہت ذہین و عقل مند تھے، جناب امیر سے سیکھے ہوئے تھے۔ کہا ابھی فضائل سناتا ہوں لیکن ایک میری شرط ہے، جب اس دربار میں سارے افراد جتنے موجود ہیں سب ایک ایک علی کے فضائل میں سے کچھ نہ کچھ فضیلت سنائیں تو پھر میں سناؤں گا۔ نہیں پہنچا پایا۔ مولا کے دشمن کا دربار ہے، مولا کا ایک چاہنے والا پہنچا، مولا کے دشمن کے دربار کے اندر مولا کے فضائل دشمن کی زبانی پڑھوا رہا۔ ایک مرتبہ کہا کہ جب تک سب کوئی نہ کوئی فضائل نہ سنائے میں فضائل نہیں سناؤں گا۔ اب سب نے فضائل سنانا شروع کیے، ایک ایک کر کے سب آدمی سناتے رہے۔ اب معاویہ خود پریشان ہونے لگا کہ میرے درباریوں کو علی کے اتنے فضائل آتے ہیں، پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں، درباری میرے ہیں فضائل علی کی جانتے ہیں، یہاں پہ مجھے تو خود نہیں پتا تھا کہ اتنے فضائل علی کے ہیں، یہ میرے سارے درباری جانتے ہیں۔ کہا ضرار اب تمہاری باری ہے۔ اب جیسی بھی اس نے شکل بنائی ہوگی کہ اب ضرار تمہاری باری ہے، تو جناب ضرار نے پلٹ کے کہا کہ نہیں ابھی ایک آدمی باقی ہے۔ کہا نہیں سارے درباریوں نے فضائل سنا دیا۔ کہا نہیں ابھی تو باقی ہے، جب تک تو نہیں سنا دے گا کوئی تب تک میں فضائل نہیں سناؤں گا۔ پھر معاویہ نے فضائل سنانا شروع کیے۔ دربار نے کہا معاویہ جب تو اتنے فضائل جانتا تھا، جب تو علی کے اتنے فضائل جانتا تھا تو عداوت کیوں کرتا تھا؟ کہا ارے نہیں عداوت تو میں کرتا تھا، یہ علی کا ایک ماننے والا آیا اس نے کہلوا دیا۔ اب کا ضرار تمہاری باری ہے۔ جیسے جناب ضرار سے کہا ضرار سنا علی کے فضائل، تو جناب ضرار نے کہا میں اس علی کے فضائل کیا سناؤں جس کا دشمن اس کے اتنے فضائل جانتا، جس کا دشمن اس کے اتنے فضائل جانتا اس علی کے میں فضائل کیا سنا سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی یہ انداز ہے جناب امیر علیہ السلام کے ماننے والوں کو، اس انداز سے دشمنوں سے بھی فضائل پڑھوایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب ضرار نے بڑی تفصیل سے فضائل سنائے، میں انشاءاللہ آخر میں سناؤں گا کیونکہ اس میں بہت سے مصائب کے بھی جملے ہیں، آخر میں تکمیل کر دوں اگر یاد رہا تو انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی بے انتہا فضائل ہیں جناب امیر علیہ السلام کے، لیکن یہاں پہ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، اہل سنت کے بہت بڑے مورخ ہیں، وہ خود ہی لکھتے ہیں۔ اب یہ شیعہ عالم دین کی سوچ سے نہ سنیے گا، اس ذہن سے سنیے گا کہ سنی عالم دین نے لکھا، تبھی آپ کو لطف آئے گا، وإلا آپ کو لطف محسوس نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی وہ کہتا ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ دوستوں نے اس کے فضائل تقیہ میں چھپائے۔ اگر بات پہنچ گئی ہو کہ دوستوں نے تقیہ میں محبت میں تاکہ لوگ حسد نہ کریں اس لیے ان کے فضائل کو چھپایا، اور دشمنوں نے عداوت میں فضائل کو چھپایا۔ کہ سب نے فضائل کو چھپایا، دوستوں نے بھی دشمنوں نے بھی، پھر بھی اتنے فضائل ہیں کہ مشرق سے لے کے مغرب تک کائنات علی کے فضائل سے بھری ہوئی ہے۔ کہ دوستوں نے محبت میں فضائل کو چھپایا، دشمنوں نے عداوت میں فضائل کو چھپایا، کہ سب کے سب فضائل علی کو چھپاتے رہے، لیکن مشرق سے مغرب تک ساری کائنات علی کے فضائل سے بھری ہوئی ہے۔ کہ جس کے خافقین، اس نے الفاظ استعمال کیا خافقین، کہ مشرق سے مغرب تک سب علی کے فضائل سے بھرا، کہ اگر یہ نہ چھپاتے تو کیا ہوتا؟ اب آئے میں بتاتا ہوں کہ اگر نہ چھپاتے تو کیا ہوتا، میں نہیں بتا رہا، پیغمبر بتا رہا ہے کہ اگر سارے سمندروں کو، سارے سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جاتا، سارے درختوں کو قلم میں تبدیل کر دیا جاتا،
جن لکھنے والے ہوتے، انسان گننے والے ہوتے، آسمان سے زمین کے فاصلے میں علی کے فضائل لکھے جاتے تو سب کچھ ختم ہو جاتا، علی کے فضائل ختم نہ ہوتے۔ فضائل علی ختم ہونے والے نہیں تھے۔ عزیزان گرامی، یہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ علی کے فضائل کائنات میں ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ میں ایک روایت کو پیش کر رہا ہوں، اور یہ ایک بہت بڑے مجتہد انتقال کر گئے، ان کی وصیت تھی کہ نجف اشرف میں مجھے دفنانا۔ جب قوم سے لندن آئے تو میرے ہاں رکے ہوئے تھے، ان سے اس جملے کو پیش کر رہا ہوں، حضرت سید محمد مہدی مرتضی لنگرودی، ان سے پیش کر رہا ہوں، جو بمبئی میں بھی کچھ عرصہ رہے تھے بہت پہلے 70s یا 80s میں، ارلی 80s میں، وہاں ایک ان کے زبان سے پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ فرماتے ہیں، لنگرودی فرماتے ہیں، ختمی مرتبت معراج پہ جا رہے ہیں، سن رہے ہیں سب لوگ، کہ ختمی مرتبت معراج پہ جا رہے ہیں، کہ ایسا وقت آیا، سب کے ذہنوں میں آگے بہت سے لوگ پہنچ گئے ہوں گے، کہ ایک ایسا وقت آیا کہ ختمی مرتبت نے کہا، جناب جبرائیل سے کہا رک جاؤ، کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میری شریعت کے اندر کچھ چیزیں مکروہ ہیں، ان میں سے اونٹوں کے، گائے بھینسوں کے، اور بہت سے جتنے مویشی ہیں، یہ جتنے بھی بھیڑ بکریاں، ان کے ریوڑ کے درمیان سے گزرنا یہ میری شریعت میں مکروہ ہے۔ یہ اونٹوں کی قطار گزر رہی ہے، توجہ ہو توجہ ہو، یہ پیغمبر اسلام کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا یہ اونٹوں کی قطار گزر گئی، جبرائیل ذرا کچھ دیر کے لیے رک جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ جب سے خلق ہوا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں یہ قطار چل رہی ہے، آج تک رکی ہی نہیں ہے۔ کہا جبرائیل کب خلق ہوئے؟ کہا یا رسول خدا ایک ستارہ 30,000 سال میں ایک مرتبہ نمودار ہوتا ہے، 30,000 سال میں ایک مرتبہ نمودار ہوتا ہے، میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا، ایک یا دو مرتبہ نہیں، 30,000 مرتبہ۔ کہ اتنی زندگی سے میں دیکھ رہا ہوں اور مجھ سے پہلے سے یہ قطار چل رہی ہے۔ کہا کہ اے جبرائیل اگر دوبارہ اس ستارے کو دیکھو پہچان لو گے؟ کہا یا رسول اللہ ایک نہ دو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے، کیسے نہیں پہچانوں گا؟ کہا وہ ستارہ مجھ محمد کا نور ہے۔ کہا یا رسول خدا تو پھر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ جو اونٹوں کی صف چل رہی ہے رکنے والی نہیں، ان پہ علی کے فضائل ہیں۔ توجہ ہے عزیزان گرامی۔ تو اب جناب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ صف رکنے والی نہیں، جب تب سے اب تک نہیں رکی تو اب کیسے رک سکتی ہے؟ کہا جبرائیل اب سمجھے میرا بھائی علی کیسا ہے۔ عزیزان گرامی کوئی ایک اوصا اور دکھا دیجئے جس پہ خالق بھی ناز کرے، خالق کا حبیب بھی ناز کرے۔ عزیزان گرامی یہ الفاظ ہے نا کہ خود شب ہجرت جب جناب ختمی مرتبت کے بستر پہ جناب امیر علیہ السلام آرام فرما تھے تو تفسیر قمی 1000 سال سے پرانی علی بن ابراہیم قمی کی تفسیر ہے، تفسیر علی بن ابراہیم قمی میں الفاظ موجود ہیں، امام معصوم سے الفاظ موجود ہیں، یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی جناب امیر نے جناب ختمی مرتبت سے کہا کہ میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں گا، بس ایک سوال ہے کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں۔ کہا بس فوراً سجدہ شکر بجا لائے، سب سے پہلے سجدہ شکر کرنے والے علی ہیں، جان بچا کے سجدے کرنے والے اور ہیں، پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں نہیں، وہ اور ہیں جو بھاگ کے جان بچا لیتے تھے اور پھر سجدوں میں گر جاتے تھے کہ بھاگنے سے جان بچ گئے۔ ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں، جان قربان کر کے سجدہ شکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ جملے کو پیش کر دو تاکہ وہ افراد محروم نہ رہ جائیں کہ کس طرف اشارہ، بہت سے پہنچ گئے ہوں گے۔ جب احد کے میدان میں پوچھا نا لوگوں نے بھاگنے والوں سے کہ تم لوگ کیوں بھاگے، تو سب کے سب کہنے لگے بھی ایک ہم نے آواز سنی تھی کہ ماں تھا محمد مارے گئے ہیں، تو کسی دوسرے نے کہا وہ شیطان کی آواز تھی، پتہ نہیں کس کی تھی، شیطان ہی تھا، آکن شیطان ہی تھا، اس نے آواز دے دی کہیں سے کہ ماں تھا محمد مارے گئے، تو سب بھاگنے لگے۔ تو سب سے پوچھا جناب امیر نے، کہا تم لوگ بھاگے کیوں تھے؟ کہ اس لیے بھاگے کیونکہ آواز آ گئی تھی کہ محمد مارے گئے۔ تو اب سب نے پلٹ کے پوچھا یا علی جب سب بھاگ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا تم لوگوں نے کیا سوچا؟ کہ ہم نے سوچا جب محمد ہے نہیں تو لڑنے کا فائدہ کیا؟ کہا میں نے یہ سوچا جب محمد نہیں تو جینے کا فائدہ کیا؟ اوروں کی اور علی کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ عزیزان گرامی یہ جناب امیر علیہ السلام کا انداز ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ کہ بھاگنے سے انہوں نے اپنی زندگی بڑھوا کتنی لی، پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں، بھاگنے سے زندگی بڑھا۔ اب بہت سے لوگ پہنچے کا سجدہ شکر کرو بچ گئے ہو۔
عزیزان گرامی، جناب امیر کی عظمتوں پہ سلام ہے کہ وہاں سے سارے ملائکہ سلام کر رہے ہیں. اب خدا نے خود کہا اے جبرائیل، اے میکائیل، اے اسرافیل، اے اسرائیل، تم جاؤ جا کے میرے علی کو سلام کرو. جو افضل ترین 4 ملائکہ، تفسیر علی ابن ابراہیم قمی کہا یہ سارے ملائکہ نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد جناب امیر کے چاروں بستر کے کونوں کی طرف کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اس وقت جناب جبرائیل یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے جس کے لیے میں نے زحمت دی. جو جملہ کہا تھا اس کی وضاحت کے لیے میں نے سارے واقعے پیش کیا. اب کیا کہا جناب جبرائیل نے؟ کہا کہ سلام ہوئے ابو طالب کے بیٹے آپ پہ. نہیں نہیں ایسے نہیں، میں آگے بڑھوں گا جب تک کہ سب نہ پہنچ جائیں. کچھ لوگ پہنچے ہیں کچھ نہیں. کہا سلام ہو ابو طالب کے بیٹے آپ پہ. تو کسی کا باپ ایسا ہونا کہ فرشتے بھی ناز کریں. کہ سلام ہو ابو طالب کے بیٹے آپ پہ. من مثلک، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے کہ خالق آپ پہ ناز کر رہا، علی میرا. جب خالق کہے کہ علی، اے ملائکہ تم نے کل کہا تھا کہ زمین پہ انسان کو اپنا نمائندہ کیوں بنا کے بھیج رہا ہوں، اب دیکھو علی کیسا ہے. کہ سارے ملائکہ نے کہا پروردگار علی جیسا کوئی نہیں ہے. کہا پھر جاؤ جا کے علی کو سلام کرو. عزیزان گرامی یہ امیر المؤمنین ہیں. میں جتنی بھی مثالیں ذہن میں آ رہی ہیں، جتنے بھی زاویے آ رہے ہیں